ناظرین، اس وقت ہم ایک عجیب و غریب سینیریو میں ہیں. یہ ایک پوسٹ وار سینیریو بھی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم حالت جنگ کے اندر بھی ہیں. ایک طرح سے جنگ ختم بھی ہو چکی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جنگ جاری بھی ہے. اچھا، امریکہ اور ایران کی جو جنگ ہے یہ اب جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ بمباری سے اکنامک فرنٹ کے اوپر جو وہ ٹرانسفر ہو چکی ہے فار فیو ٹائم، ٹھیک ہے نا. اور لیکن جو لبنان کی جنگ ہے، جو غزہ کی جارحیت ہے، وہ آپ سمجھ لیں کہ وہاں پر بمباری جو ہے وہ جاری ہے. لیکن یہاں امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگ ہے یہ اکنامک فرنٹ کے اوپر شفٹ ہو چکی ہے. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ اکنامک بلاکڈ ہوگا. یہاں پر آپ یہ سمجھیے کہ پریشر ٹیکٹکس ہوں گے، کنٹینمنٹ جو ہے وہ کی جائے گی. ایٹ دا سیم ٹائم پریپریشن فار دا نیکسٹ راؤنڈ جو ہے وہ کی جاتی رہے گی. ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ سینکشنز مزید جو ہے وہ لگائی جاتی رہیں گی. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک ساتھ یہاں پر جو وہ چل رہا ہوگا. بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ اس ہار کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اور نہ ہی جو وہ یا تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ فتح ڈکلیئر کر کے وڈرا کرتے ہیں، چونکہ فتح تو ہوئی نہیں ہے تو یہاں سے وڈرا کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایبسولوٹ ڈیفیٹ ان کے لیے ہوگی. تو اس لیے وہ ڈیفرنٹ آپشنز میں ڈریگ ہو رہے ہیں، کبھی ایک آپشن کبھی دوسرا آپشن. تو اس وقت جو سینیریو ہے اس کے لیے بہترین ٹرم جو ہے وہ ہم فروزن کانفلکٹ کہہ سکتے ہیں، جو اب تمام طرف سے یہ بات ہو رہی ہے کل سے کہ یہ ایک فروزن کانفلکٹ جو وہ بن چکا ہے. فروزن کانفلکٹ وہ ہوتا ہے جس میں جنگ ختم نہیں ہوئی لیکن براہ راست بمباری بھی نہیں ہو رہی. نائدر ڈیل نار وار، نہ جنگ ہے نہ ڈیل ہے نہ معاہدہ ہے. تو یہ صورتحال سب سے زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے. یہ پڑا ہوا بم ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے. آپ مسلسل اس خطرے میں رہتے ہیں کہ یہ بم دوبارہ کب پھٹ جائے. یہ تو بہت خوفناک صورتحال ہے، اور ریجن کے لیے یہ بالکل اچھی صورتحال نہیں ہے، کیونکہ آپ مستقل ایک انسٹیبلٹی اور انسرٹینٹی کے دور میں داخل ہو جاتے ہیں. بھئی معاہدہ بھی نہیں ہوا اور جنگ کا کوئی حتمی نتیجہ بھی نہیں نکلا. یہ تو بڑی خوفناک صورتحال ہو گئی. اچھا، اب جو ٹرمپ نے اناؤنسمنٹ کی ہے اس نے کہا ہے کہ اب طویل ناکہ بندی جو وہ ایران کی جائے گی. بہت لمبے عرصے تک ایران کا جو وہ نیول بلاکڈ جاری رکھا جائے گا. یہ اس نے تیاریوں کا آرڈر دے دیا ہے پینٹاگن کو. اب یہ ڈیفرنٹ آپشن ہیں، اکنامک بلاکڈ، کنٹینمنٹ، پریشر، سینکشن، یہ وہ سارا وہی ہو رہا ہے. اچھا، اب یہ آپشنز ایک ہاری ہوئی سپر پاور کو فتح دلوا سکیں گے یا نہیں دلوا سکیں گے، یہ وقت بتائے گا. ایران نے تو براہ راست بومبنگ بھی برداشت کی نا، سروائیو کر گیا، تو بلاکڈ بھی وہ سروائیو کرے گا. اصل میں ٹرمپ کو جو ہے وہ جو انفارم کیا جا رہا ہے، جو وہ سمجھتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم زیادہ لمبے عرصے تک ایران کا بلاکڈ جاری رکھیں گے تو ایران کولیپس ہو جائے گا. یہ اس کے ایڈوائزرز بھی اس کو بتا رہے ہیں، اور جو اسرائیلی لابی ہے نتنیاہو نے باقاعدہ ٹرمپ کو کہا ہے کہ بلاکڈ جو وہ جاری رہنا چاہیے، بلکہ اس بلاکڈ کو اور سخت جو وہ کیا جائے، اور اگر کچھ مہینے یہ بلاکڈ جاری رہا تو ایران جو وہ کولیپس کر جائے گا. یہ اسسمنٹ ہے جس کے تحت یہ بلاکڈ جو وہ بڑھایا جا رہا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ گلف کے لیے افورڈیبل نہیں ہے. یہ انسٹیبلٹی کا دور، یہ ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے. اس لیے جو گلف کی بڑی غیر معمولی میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے ون سٹیپ اوے کیا ہے فرام امریکہ. امریکہ کی ڈیپینڈنس سے گلف جو ہے وہ ون سٹیپ اوے ہوئے ہیں. اس میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملٹیپل ڈیفنس ایگریمنٹس کیے جائیں گے، کسی ایک پارٹی کے اوپر ریلائی نہیں کیا جائے گا. بات واضح انہوں نے کر دی ہے، کسی ایک پارٹی کے اوپر ریلائی نہیں کیا جائے گا، بلکہ بہت سارے نئے الائنسز، نئے ڈیفنس پیکٹس بنائے جائیں گے، اور بہت تیزی کے ساتھ جو اینٹی بلسٹک میزائل سسٹم ہے وہ گلف میں انسٹال کیا جائے گا. بہت تیزی کے ساتھ اینٹی بلسٹک میزائل سسٹم. تو یہ اگلے راؤنڈ کی تیاری بھی ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ جب ایک ایگریمنٹ نہیں ہو رہا تو پھر ایک جنگ ہونی ہے کچھ مہینوں بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد، اگر امیجیٹ نہیں بھی ہوئی تو. کیونکہ ادھر آپ ایک اور چیز نوٹ کریں کہ اس سے پہلے پینٹاگن نے 3200 پیٹریاٹ میزل کا آرڈر دیا ہے، جو کہ آل ٹائم ہائی ہے. اس سے پہلے 600-700 پر ایئر بنا کرتے تھے. اب یہ 3200 انہوں نے آرڈر کیا، 2027 میں بنائے جائیں گے. اور اس کے ساتھ جو آج تھارڈ کے نمبر سامنے آ رہے ہیں، 900 کے قریب تھارڈ میزل جب بنائے جائیں گے، بہت ایکسپینسو، بلینز آف ڈالرز کے. سو یہ بھی اپنے روایتی نمبر سے بہت زیادہ آرڈر ہے جو انہوں نے دیا ہے. تو اس میں وہ انڈسٹری کو بہت تیزی کے ساتھ وار انڈسٹری کے اوپر جو وہ شفٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو نئے راؤنڈ کی ساتھ ساتھ تیاری بھی ہو گئی. لبنان کی جو صورتحال بہت نازک ہے، بڑی بے رحم ہے، کیونکہ وہاں پر لوگ مارے جا رہے ہیں. ابھی اسرائیل نے وہاں پر بمباری کرتے ہوئے جو پیرامیڈکس ہیں
ان کے اوپر اٹیک کیا ہے, ان کی شہادتیں ہوئی ہیں. لیبنیز گورنمنٹ کے اوپر اور زیادہ پریشر آیا ہے, جو کہ ایک بالکل غافل پالیسی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے, ریالٹی سے دور, اور ایک کٹ پتلی وہ بنی ہوئی ہے. اس کو وہاں پر لا کر بٹھایا اس لیے گیا ہے کہ اسرائیل بمباری کرے گا اور تم نے جب حزب اللہ کو کنڈیم کرنا ہے. اب مجھے بتائیے کہ اسرائیل کہتا ہے کہ وہ ڈسارم کر رہا ہے حزب اللہ کو, جو کہ اس کے پاس کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. تو یہ پیرامیڈکس کے اوپر اٹیک کر کے حزب اللہ ڈسارم ہوگی. کب تک لیبنیز گورنمنٹ اس شرمناک بیہیویئر کے ساتھ بیٹھی رہے گی کہ ڈاکٹرز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, نرسز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, ہاسپٹلز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جی حزب اللہ ذمہ دار ہے؟ کب تک یہ اس طرح سے بیٹھے رہیں گے لوگ؟ کیا ان کو ریالٹی کا پتہ نہیں ہے؟ تو لیبنیز گورنمنٹ, یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا, اور ریجن کو ریئیکٹ کرنا پڑے گا. ریجن اس ناانصافی کو اگر چلنے دے گا تو وہ اپنے لیے مزید مسائل جب وہ کھڑا کرے گا. اچھا, اب اصل بات یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ شکست کھا چکے ہیں, اور شکست کو چکے قبول نہیں کر رہے, تو انسٹیبلٹی کے فیز کی طرف دھکیل رہے ہیں. نہ معاہدہ کر رہے ہیں, نہ کوئی ایک حتمی نتیجے کی طرف صورتحال کو جانے دے رہے ہیں, بلکہ پھر جنگیں ہیں. تو ایک پیریڈ آف انسٹیبلٹی کی طرف دھکیل رہے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. جرمن چانسلر کا جو تازہ ترین سٹیٹمنٹ آیا ہے اس تناظر میں, بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ امریکہ کو ہیوملیٹڈ ڈیفیٹ ہوئی ہے, بہت شرمناک شکست ہوئی ہے امریکہ کو. اچھا, اس کے بعد ٹرمپ نے بہت تنقید کی جرمن چانسلر کے بیان پر, جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا. اس نے پھر بہت برا بھلا کہا ہے جرمنی کو کہ دیکھو یہ تو بدحال ہو چکا ہے, اس کی اکانومی تباہ ہو چکی ہے, فلاں فلاں. اس نے پھر خوب محاذ کھول دیا ہے. لیکن ریالٹی تو وہ ہے جو بدل نہیں رہی. تو جرمن چانسلر کا ایک اور سٹیٹمنٹ آ گیا, بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں ڈس ایلوژنڈ ہو چکا ہوں, اور مجھے یہ ریئلائزیشن ہو چکی ہے کہ ایران جنگ کوئی سلوشن نہیں ہے. ایران کا جو بھی مسئلہ ہے اس کا حل صرف ڈپلومیٹک راستہ ہے. صرف ایران سے بات چیت کر کے ہی ہم مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, ایران پر بمباری کر کے مسئلے کا حل نہیں کیا جا سکتا. یہ بہت بڑا بیان ہے, بہت بڑا بیان ہے. ڈس ایلوژنڈ, یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں. جرمن چانسلر کرٹیسائز یو ایس اینڈ اسرائیل اوور پرولونگڈ ایران وار. یہ ایک لفظ جو ہے وہ سننے والا ہے. انہوں نے کہا کہ ڈرامیٹک ریئلائزیشن یورپ کے اندر ہوئی ہے اور ہمیں ہوئی ہے کہ سولوشن ٹو دا پرابلم, جو کہ انیشلی یہ سمجھا گیا کہ امریکہ اور اسرائیل بمباری کریں گے اور ود ان, اب یہ لائن بڑی ایک لفظ بہت امپورٹنٹ ہے, ود ان فیو ڈیز ایران کے مسئلے کا حل ہو جائے گا. ہیڈ ناٹ مٹیریلائزڈ, بہت بڑی بات ہے کہ چند دنوں کے اندر ایران فارغ ہو جائے گا, یہ ہم نے سمجھا تھا. سو اب میں ڈسیلوژن ہو چکا ہوں. دیکھیں یہ کون بتا رہا تھا کہ ایران چند دنوں کی مار ہے؟ اسرائیلی لابی بتا رہی تھی نا کہ ایران بڑا کمزور ہے. ایران پر جو جون میں ہم نے حملہ کیا وہ بہت, اس کو ہم نے کمزور کر دیا. اب ہمیں صرف ایک اور جھٹکا دینا ہے تو ایران بس کولیپس ہو جائے گا. سو اس جنگ کو یورپ نے بھی سپورٹ کیا, اس جنگ کو ریجن نے بھی سپورٹ کیا ہے, اور امریکہ تو پھر اس میں تھا ہی تھا. سو سب سپورٹ کر رہے تھے, اور ایزمپشن یہ تھی کہ جو ہی بمباری ہوگی ود ان فیو ڈیز ایران کولیپس کر چکا ہوگا, کیونکہ لابی بتا رہی ہے کہ بھائی ایران جو ہے وہ کمزور پڑ چکا ہے, بس ایک جھٹکے کی مار ہے. وہ کہتا ہے میں اس ایلوژن سے ڈس ایلوژن ہو چکا ہوں. ایلوژن ہوتا ہے نا کہ آپ بہت کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں, آپ جو ہے وہ ایک ایسی چیز امیجن کر رہے ہیں کہ جو ریالٹی سے بہت دور ہے, یہ ایلوژن ہوتا ہے. سو ڈس ایلوژن ہو چکا ہے. میں اب اس بات سے نکل آیا ہوں کہ بھائی میں ریالٹی سے ہٹ کر جو سوچ رہا تھا اب اس سے ہم نکل آئے ہیں, اور ریالٹی یہ ہے کہ ایران کے مسئلے کا کوئی حل بمباری میں چھپا ہوا نہیں ہے, اور ہمیں جو ہے وہ ایران سے بات کرنا ہوگی. تو جو کوئی یہاں پر بمباری کی طرف دوبارہ دھکیل رہا ہے, دوبارہ جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے, دیٹ مینس کہ وہ انسٹیبلٹی کی طرف دھکیل رہا ہے. اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جرمن چانسلر سے سن لیں. اور جرمن چانسلر یہ وہ چانسلر ہے جو کہہ رہا تھا اسرائیل از ڈوئنگ ڈرٹی ورک فار اس. کوئی بات نہیں, اسرائیل جو کر رہا ہے کرتا رہے, کیونکہ وہ ہمارے لیے کر رہا ہے. اور یہ آپ دیکھیے اتنا بڑا بدلاؤ آ گیا. اور ہم جو ہمیشہ آپ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ کسی کے اتحادی نہیں ہے, یہ اینٹی کسی کی اتحادی نہیں ہے, آج یہ پھر ثابت ہو گیا. ایک اور بڑا واقعہ ہوا ہے جناب. یوکرین کا وہ علاقہ
جو رشیا کے کنٹرول میں ہے اس پر ظاہر ہے گندم کاشت ہو رہی ہے. بڑا یوکرین جو بڑا فیمس ہے گندم کی ایکسپورٹ کے حوالے سے, تو بہت سارا ایریا رشیا کے کنٹرول میں جا چکا ہے, تو وہاں پر فصل کاشت ہو رہی ہے. وہ گندم جو ہے جو رشیا کے کنٹرول میں ہے, یوکرین کا علاقہ, وہاں سے گندم اسرائیل نے خرید لیے. یہ بہت بڑا واقعہ, اور زیلنسکی نے اتنا زیادہ کرٹیسائز کیا, اس نے دھمکی لگائی ہے اسرائیل کو کہ ہم تمہارے اوپر جو سینکشن لگائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ یوکرین کے معاملے میں ویسٹ نے ایک ایک ملک کا کیا حشر کیا. کوئی ملک کو الاؤ نہیں کیا گیا کہ وہ پوزیشن لے سکے, نیوٹرل پوزیشن بھی نہیں لینے دی گئی اس کو. رشیا کے ساتھ کھڑے ہونا تو بہت دور کی بات ہے, اس کو نیوٹرل پوزیشن بھی نہیں لینے دی گئی. اور آج ان کا بیبی جو ہے اس رشیا سے اور اس کنٹرولڈ ایریا سے گندم خرید رہا ہے. تو آپ اس بات کو اندازہ کریں گے یہ کسی کے تھادی نہیں ہے. جب وہاں پر یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہٹلر جو کچھ ان کے مذہب کے لوگوں کے ساتھ کر رہا تھا, یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ اس وقت زائنسٹ جو ہیں ہٹلر ہی سے مدد مانگ رہے تھے کہ اسرائیل بنانے میں ہماری مدد کرو. تو ان کا کوئی آپ سمجھ لیں کہ دین ایمان نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کچھ بھی کر گزر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ زائنسٹ آئیڈیالوجی اور دنیا ایک ساتھ نہیں چل سکتی. اب ویسٹ بھی ذرا تھوڑا سا اپنے ہوش کے ناخن لے. یوکرین reportedly warns Israel of diplomatic crisis over ship with stolen grain bound for Haifa. یہ ہماری stolen grain ہے. یہ تو گندم وہ ہے جو ایران نے بھی نہیں خریدی. دیکھیں یہ گندم تو ایران نے بھی نہیں خریدی, اور اسرائیل ویسٹ کا سب سے بڑا اتحادی خرید رہا ہے. تو یوکرین کا بڑا سخت ترین رد عمل آیا. زیلنسکی نے براہ راست بڑی سخت ترین تنقید کی ہے, کنڈیم کیا ہے, انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی قرار دیا ہے, اور تھریٹ کیا ہے کہ ہم سینکشن لگا دیں گے اسرائیل کے اوپر. اور ریئر پبلک کلیش بٹوین دا ویسٹرن الائنڈ کنٹریز. یہ بہت ریئر بات ہے کہ ان دو ملکوں کے درمیان پہلا اس نوعیت کا پبلک کلیش ہوا ہے. پبلک کلیش. زیلنسکی نے اوپن آ کر یہ بیان دیا, کرٹیسائز کیا, کنڈیم کیا, دھمکی لگائی اسرائیل کو. اچھا ادھر جو ہے وہ جرمن چانسلر کا بڑا اہم ترین دورہ ہو رہا ہے, جو برطانیہ کے کنگ ہیں شاہ چارلز, ان کا بڑا اہم ترین دورہ جب وہ ہو رہا ہے امریکہ کا. اور اس میں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو روایتی پالیسی ہے اس کو جاری رکھا جائے. اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹو کو اسی طرح سے قائم رہنا چاہیے. یوکرین کی سپورٹ کی وہ بات کر رہے ہیں. جو ابھی ٹرمپ بہت غصہ ہے اس نے غصہ دکھایا برطانیہ کے اوپر, اس کو ذرا نارملائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کانگریس سے بھی انہوں نے بات کی ہے, خطاب کیا ہے. تو وہ بڑا اہم ترین دورہ ہو رہا ہے, اس پر بھی ہم آگے بات کرتے رہیں گے. تو یہ ایک فال آؤٹ ہے کہ مطلب برطانیہ کو بھی پڑی ہوئی ہے کہ بھائی ان کے ریلیشنز امریکہ کے ساتھ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, اس لیے انہوں نے اپنے کنگ کو وہاں پر جو بھیجا ہے. اچھا ایران یہ کہہ رہا ہے کہ بہت جلد ہم نیو نیول کیپیبلٹیز ہے وہ انویل کرنے جا رہے ہیں. ایران وارنز آف نیو نیول کیپیبلٹیز ان فیس آف یو ایس تھریٹس. تیاری, اگلے راؤنڈ کی تیاری یہ دونوں طرف سے ہو رہی ہے. امریکہ بھی کر رہا ہے, میسو میزائل پروڈکشن کر رہا ہے, گلف امیڈیٹ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم لایا جائے, اور ایران جو ہے وہ اپنی پروڈکشن کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نئی نیول کیپیبلٹیز جو ہے وہ لے کر آئیں گے, کیونکہ یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا. اچھا ایک اور جو بڑا واقعہ ناظرین اسی ویک ہونے جا رہا ہے, بڑا واقعہ ہوگا, وہ یہ ہے کہ پیٹ ہیگسٹ جو ہے یہ پہلی بار کانگریس کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہے. جو وہاں پر روایتی ٹیسٹیمنی ہوتی ہے, جو یعنی وہاں پر پیش ہونا ہوتا ہے اور اپنی پالیسیز کے حوالے سے بریفنگ دینا ہوتی ہے, پبلک بریفنگ. تو ایران جنگ کے بعد یہ پہلی پبلک بریفنگ ہے جو پیٹ ہیگسٹ وہاں پر دینے جا رہا ہے. اور لا میکرز یہ تیاری کر رہے ہیں کہ وہ بڑے ٹف کویشچن اس سے پوچھنے جا رہے ہیں, کیونکہ لا میکرز نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی انہوں نے کہا یہ وار آف چوائس تھی. اور چونکہ پینٹاگن نے $1.5 ٹریلین جب وہ مانگ لیے ہیں, $1.5 ٹریلین, تو ہاؤس پوچھے گا کہ بھئی یہ کس لیے آپ کو چاہیے اور اس جنگ میں آپ نے کیا کیا ہے. تو یہ ہیئرنگ بڑی امپورٹنٹ ہونے والی ہے. پیٹ ہیگسٹ کے خلاف آلریڈی وہاں پر ایک ریزولوشن لائی گئی کہ اس کو جب وہ فارغ کیا جائے, تو اس کے اوپر دنیا نظر ہوگی کہ یہ کیسے جب وہ وہاں پر جا کر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا. بڑا غصہ جب وہاں پر پایا جا رہا ہے. پھر ایک اندرونی پھڈا بھی پڑ چکا ہے, کل سے اس کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جے ڈی وینس جو ہے وہ کھل کر پیٹ ہیگسٹ کے سامنے آ چکا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ تو صحیح بریف ہی نہیں کر رہے ٹرمپ کو, پینٹاگن مس گائیڈ کر رہا ہے ٹرمپ کو. یہ اس نے کیبنٹ میٹنگ کے دوران سب بیٹھے ہوئے تھے, پیٹ ہیگسٹ بھی, ٹرمپ بھی, سب بیٹھے ہوئے. اس نے کہا یہ آپ کو صحیح بریف ہی نہیں کر رہے ہیں.
تو جے ڈی وینس بڑا کھل کر سامنے آ گیا ہے ریپورٹڈلی، اور چونکہ آنا بھی چاہیے اور آنا پڑے گا اگر نہیں بھی آیا تو، کیونکہ فیوچر داؤ پر ہے. اب دیکھیں کیملا ہارس جو ہے وہ خاموش رہی، غزہ میں جینوسائیڈ ہوتی رہی، نتیجہ کیا نکلا؟ الیکشن ہار گئی. اب کتابیں لکھی ہیں اس نے، اب وہ ہر پلیٹ فارم پر جا کر بتا رہی ہے کہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے، اسرائیل یہ کر رہا ہے، اسرائیل وہ کر رہا ہے، ہمیں سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. سو اس نے قیمت چکائی ہے خاموش رہنے کی. تو جے ڈی وینس جو ہے اگر وہ مزید خاموش رہتا ہے تو اس کا پولیٹیکل کیریئر گیا. اور ویسے بھی چھوڑے پولیٹیکل کیریئر کو، اف ہی از اے پیٹریٹ، اگر وہ ایک پیٹریٹ ہے، بہت اپنے آپ کو بتاتا ہے، تو یہ امریکی نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ جنگ نہ ہو. یہ امریکی نیشنل انٹرسٹ میں ہے، تو چھوڑیں پولیٹیکل کیریئر کو، امریکی نیشنل انٹرسٹ میں تو اس کو کھڑا ہونا چاہیے. چونکہ جے ڈی وینس وہ شخصیت ہے جو الیکٹڈ ہے، باقی تو سارے الیکٹڈ نہیں ہیں. ٹرمپ جب چاہے جس کو فارغ کر دے، لیکن ٹرمپ ایک شخص کو فارغ نہیں کر سکتا، وہ جے ڈی وینس ہے، باقی سب کو فارغ کر سکتا ہے. اس لیے جے ڈی وینس کا کھڑے ہونا اور اس کو ہونا پڑے گا. تو یہ وہاں پر خبریں چل رہی ہیں کہ اس نے کہا یہ تو آپ کو صحیح بریف ہی نہیں کر رہے، ابھی یہ 1.5 ٹریلین ڈالر مزید مانگ رہے ہیں ہیلتھ سے، ایجوکیشن سے، وہاں سے پیسہ نکال کر، اور ہم وعدہ کچھ اور کر کے آئے تھے. ابھی میں سروے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آج سروے نیو یارک ٹائم نے دیا ہے، بڑی شدید تنقید اور لوویسٹ لیول کے اوپر ٹرمپ کی پاپولیرٹی چلی گئی ہے. اور ووٹر جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا. اچھا، پھر ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 60 دن تو پورے ہو گئے، کل 60 دن پورے ہو گئے تھے اس جنگ کو. تو 60 دن ایک ٹائم ہوتا ہے امریکی صدر کے پاس کہ اگر وہ کانگریس سے اپروول نہیں بھی لے رہا تو 60 دن اس کے پاس ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کو ہر صورت اپروول لینا ہی ہے. تو اب وہ ٹائم تو گزر گیا ہے. اب خبریں وہاں پر یہ ہیں کہ ٹرمپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے اپروول لینے کا، اور وہ اس جنگ کو ایکسٹینڈ کرے گا بیونڈ لیگل لیمٹس، یعنی وہ یہاں پر بھی لیگل پروسیجر کو فالو کیے بغیر اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتا. تو یہ ایک اور بڑا کرائسس خود امریکہ کے لیے پیدا ہو جائے گا. کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہوگی نا. اور پھر آپ ایک اور چیز نوٹ کریں، اس سے آپ ذرا ذہنی حالت کا بھی اندازہ لگائیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ امریکی پاسپورٹ کے اوپر اس کی فوٹو چھاپی جائے. یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ کسی سٹنگ پریزیڈنٹ کی فوٹو پاسپورٹس کے اوپر جو چھاپی جا رہی ہے. ویسے نہیں تو آپ اپنے جو فاؤنڈنگ ممبرز ہیں، فاؤنڈنگ پریزیڈنٹس ہیں یا باقی اور بڑی شخصیات ہیں ان کی چھاپتے ہیں. سٹنگ پریزیڈنٹ کی چھاپی جا رہی ہے، یہ پہلی بار جب وہ ہو رہا ہے. سو ہی وانٹ ٹو بی ریممبرڈ ایز مطلب ایک ایسی شخصیت کہ وہ اپنے آپ کو ایسے سمجھتا ہے کہ وہ بہت کوئی بڑی شخصیت ہے اور بادشاہ کی طرح وہ بیہیو کرتا ہے، جیسے پرانے دور کے بادشاہ ہوا کرتے تھے جس کی کوئی لیمٹس نہیں تھی. اور پھر مذہبی حوالوں سے آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے اس نے اپنے آپ کو ایک گاڈ لائک کریکٹر بنا کر جو پیش کرنے کی کوشش کی. تو یہ عجیب و غریب معاملہ. تو جو پولز سامنے آئے ہیں اس میں ڈکٹیٹر سے تشبیہ دی ہے ووٹرز نے، اور کہا بہت ساروں نے کہا کہ ہم شرمندہ ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے. یہ جو ٹرمپ کی صدارت ہے یہ بالکل اس کو ناکام قرار دیا ہے. 12 میں سے 9 ووٹرز نے اس حمایت پر پچھتاوے کا اظہار کیا. 12 میں سے 9 ووٹرز کو پیچھے کچھ رہ نہیں گیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک اندرونی پریشر ہے. تو ٹرمپ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ بھی مزید ایکسٹینڈ کیا جائے بلاکڈ، اور ادھر لبنان کی جو جنگ جاری ہے وہاں پر خانہ جنگی کی طرف معاملات جا سکتے ہیں. قطر کیا کہہ رہا ہے؟ قطر وارنز آف فروزن کانفلکٹ امڈ گلف ٹینشن ایسکلیشن. دیکھیں نا، اب یہ ممالک اس کو اسیس کر رہے ہیں کہ یہ تو معاملہ ہی بڑا خراب ہو رہا ہے ہمارے لیے. دیکھیں گلف یہ تو افورڈ نہیں کر سکتے نا، ہر طرف ایک جنگ کی تلوار لٹکتی رہے. او بھائی کو نتیجہ نکالو نا، کوئی ایگریمنٹ ہو جائے، کو پتہ چل جائے کہ جانا کس طرح. بھائی انویسٹرز ہیں وہ ایسی جگہ پر کیوں انویسٹ کریں گے جہاں پر پتہ ہی نہیں کہ کب جنگ چھڑ جائے. سو آج یہ قطر نے بھی اس تشویش کا اظہار کر دیا کہ یہ تو ان کو ایک فروزن کانفلکٹ لگ رہا ہے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار اسرائیل اور امریکہ ہے، جن کا ابھی بھی جی نہیں بھرا ہے اتنی جنگیں کر کے. نائدر وار نار ڈیل. یو ایس ایران کانفلکٹ از ڈسکرائبڈ ایز اے نیو کولڈ وار ایکزیوس. کولڈ وار میں یہی ہو رہا تھا نا، کنٹینمنٹ، پریشر، سینکشنز، بلاکس بن رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن براہ راست بامبنگ نہیں ہو رہی ہوتی. یہ کائنڈ آف کولڈ وار یہاں پر. تو ادھر جو اسرائیلی آرمی چیف ہے اس نے 2026 کو جنگ کا سال قرار دے دیا. اس نے کہا 2026 میں مسلسل جب وہ جنگیں ہم جاری رکھیں گے، یہ اسرائیلی آرمی چیف کہہ رہا ہے. اور نتنیاہو عدالت میں پیش ہوا اور اس نے کہا کہ
میرا جو ٹرائل ہے اس کو شارٹ کیا جائے، میں نے ابھی جانا ہے کیونکہ سیکیورٹی ریزنز ہیں. تو یہ جب بھی عدالت میں پیش ہوتا ہے کسی نہ کسی فرنٹ کے اوپر بمباری بڑھا دی جاتی ہے، پھر اس چکر میں کہا جاتا ہے جی سیکیورٹی ریزنز ہے. تو ابھی یہ عدالت میں گیا ہے تو لبنان پر بمباری شدید کر دی گئی. تو جب بھی یہ عدالت میں جاتا ہے یہاں کے خطے کے معصوم عوام اپنی جانوں کی قیمت جب وہ پیش کرتے ہیں. یہ آپ دیکھیں نا اتنی بڑی بے رحمی. تو اب انہوں نے پیرامیڈکس کے اوپر اٹیک کیا ہے. لیبنیز ہیلتھ منسٹر کو کنڈیم کرنا پڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی فلاں 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 ہماری مدد کو آئیں. لیکن آپ ایسی اپروچ کے ساتھ بڑھیں گے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کی تو ویسے کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن آپ خود الاؤ کر رہے ہیں اسرائیل کو. یہ بہت بوگس اپروچ ہے. اور آج پیرامیڈکس کے اوپر اٹیک کیا ہوا ہے. بڑا غصہ جب وہاں پر بڑھ رہا. سو گلف میں ایک براڈر اسٹریٹجک شفٹ جب وہ آ رہا ہے، اور جو انہوں نے بات کی ہے کہ ٹریڈیشنل سیکیورٹی گارنٹیز کام نہیں کرنی ہے. تو یہ روایتی یعنی امریکہ کے اوپر جو ڈیپینڈنس تھی وہ فیل ہو گئی ہے، وہ ریلائبلٹی اب نہیں رہی. تو انٹرنل کوارڈینیشن گلف کنٹریز کے درمیان اور انٹیگریٹڈ ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ اس کو بڑھانے کے اوپر جو غور ہوا ہے، اور ایمرجنگ الائنمنٹس جو وہ کرنے کے لیے ڈائیورسیفائڈ ڈیفنس پارٹنرشپس کے پاکستان سے بھی ہو گئی، ترکی سے بھی ہو گئی، امریکہ سے بھی ہے، یورپ سے بھی ہے، چائنا سے، مطلب ڈائیورسیفائڈ ڈیفنس پارٹنرشپ جو ہے وہ کی جائے. اور ظاہر ہے یو ای جو ہے وہ اپنے آپ کو الگ کر چکا ہے. یہ بھی اب ان کے لیے مسئلہ ہوگا کہ وہ زیادہ آئل پروڈیوس کرتا ہے تو پھر ان کی قیمتوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا. لیکن یو ای جو ہے وہ ریجن سے اپنے آپ کو بالکل آئسولیٹ کر کے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے. ظاہر ہے یہ کوئی اچھی پالیسی کسی ملک کے لیے نہیں ہوتی. جو اپنے ریجن سے کٹ جاتا ہے یہ کسی ملک کے لیے اچھی پالیسی ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے رائے سے روکا کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.